سب ٹاپک نمبر 4، اور وہ ہے بھائیو رمضان کے روزوں کے فدیہ اور اس کو مؤخر، یعنی رمضان کے روزے اگر ڈیلے کسی نے کرنے ہو تو اس سے متعلق صحیح احکام و مسائل کیا ہے، انشاءاللہ اس پہ ڈسکشن ہوگی۔ اسی کانٹیکسٹ میں سورۃ البقرہ کا جو رکوع نمبر 23 ہے، اس میں آیات نمبر 184 اور 185 جو ہم نے مسئلہ نمبر نیو 53A میں کور بھی کی تھی، ان کا کنکلوژن یہ ہے کہ کل 2 قسم کے لوگ ہیں جو روزوں کو مؤخر کر سکتے ہیں، یعنی تاخیر کے ساتھ بعد میں گنتی پوری کر سکتے ہیں، ڈیلے کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 مسافر۔ اب وہ مسافر چاہے آج کے دور کا مسافر ہو یا آج سے 1000 سال پہلے کا، چاہے وہ آج کوئی ریل گاڑی میں سفر کرے یا ایروپلین میں سفر کرے، کسی بھی طرح کا سفر ہو، آسان ہو یا مشکل ہو، مسافر کو بہرحال روزہ جو ہے مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے۔ اور نمبر 2 مریض۔ ایسا مریض کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا، وہ بھی اپنے روزے کو مؤخر کر سکتا ہے اگر اس کو امید ہے صحیح ہونے کی، اور اگر کوئی پرماننٹلی بیمار ہے یا بہت بوڑھا ہے تو پھر وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لے گا اور وہ اس کے لیے کفایت کر جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اسی مریض ہی کی ایکسٹینشن کے طور پر جامعہ ترمذی، سنن ابی داؤد، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے، اور مشکات میں اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 2025، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے مسافر سے نصف نماز ساقط فرما دی ہے، یعنی نماز قصر کر سکتا ہے مسافر۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ 3 لوگ، نمبر 1 مسافر، نمبر 2 دودھ پلانے والی عورت، اور نمبر 3 حاملہ عورت، پریگنٹ جو ہے، ان کو بھی روزہ مؤخر کرنے کی اجازت ہے۔ یعنی جس طرح نماز میں قصر کی اجازت ہے مسافر کے لیے، بالکل اس طریقے سے مسافر کو، دودھ پلانے والی عورت کو اور حاملہ عورت کو روزہ مؤخر کرنے کی اجازت موجود ہے الحمدللہ۔ اور اسی میں وہ لوگ بھی شامل ہیں ان لوگوں میں جو مریض ہیں، جیسا کہ قرآن حکیم میں آلریڈی یہ آیت ہم ڈسکس کر چکے ہیں، اور اس میں بھی جو دائمی مریض ہیں وہ مؤخر نہیں کریں گے، پھر وہ فدیہ ہی دیں گے۔ ان کے لیے اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے لیں، کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اسی طرح اگر کوئی جوان بھی ہے اور کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے کہ اس کے لیے روزہ رکھنا امپاسبل ہے، شوگر کا مریض ہے کوئی، اس اعتبار سے بڑی سخت قسم کی شوگر ہے کسی کو، تو اس کے لیے بھی اجازت ہے کہ وہ روزے کی جگہ فدیہ دے سکتا ہے۔ اور اسی کے تحت ایسی عورت بھی جو مسلسل اس امتحان سے گزر رہی ہے کہ اسے پہلے وہ حاملہ تھی، پھر دودھ پلانا پڑا، اور پھر دوبارہ سے پریگنٹ ہو گئی، پھر اس کو دودھ پلانا پڑا، یوں ہی 8-10 سال مسلسل اس کے اس طریقے سے گزر گئے، تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کے تحت کہ اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا، تو ایسی عورت بھی پھر فدیہ ہی دے لے، اسے روزے کو بعد میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ تو اس کے اگر 10 سال کے روزے تو 300 روزے بن جائیں گے، اور یہ 300 روزوں کی قضا کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو یہ بھی پھر اسی دائمی مریض اور کیٹاسٹرافک کنڈیشن جو ہنگامی صورتحال ہے اسی کیٹیگری میں فال کریں گے یہ لوگ بھی۔ اچھا، اب جو یہ روزہ مؤخر کرنا ہے، اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ آپ نے کتنے عرصے کے اندر اندر روزہ رکھنا ہے، چاہے تو شوال کے اندر ہی اس کی قضا دے لیں، چاہے اس سے اگلے مہینے میں۔ بہرحال ایک حدیث ملتی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، متفق علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں 2030 اس کا نمبر ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے جو رمضان کے روزے چھوٹ جایا کرتے تھے، میں ان روزوں کی قضا اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی، یعنی رمضان کے بعد اگلے رمضان سے پہلے جو شعبان آتا ہے۔ اور اس میں راوی کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصروفیت کی وجہ سے، یعنی اگر میاں بیوی کا ازدواجی تعلق کے اعتبار سے اگر عورت کو ٹائم نہ ملے تو وہ پھر شعبان میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، صحیح مسلم میں حدیث ہے بسا اوقات پورا شعبان ہی روزہ رکھا کرتے تھے، تو اما عائشہ جو ہے وہ اپنے
روزوں کی قضا جو مینسز کی وجہ سے، مخصوص ایام کی وجہ سے روزے عورت کو رمضان میں چھوڑنے پڑ جاتے ہیں 6-7 روزے، ان کی قضا پھر وہ اگلے شعبان میں دیا کرتی تھی۔ تو اسی میں امپلائڈ ہے کہ اگر کسی کے گرمیوں کے روزے، جس طرح 28 مئی کو کل روزہ شروع ہو رہا ہے 2017، اور پھر جون کا پورا مہینہ تقریباً روزے بنیں گے، یہ کمزور جو صحت والے لوگ ہیں، جو تکلیف کم برداشت کر سکتے ہیں، ان کے لیے پھر اجازت ہے کہ پھر وہ اگر روزہ ان کو تکلیف کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے چھوڑنا پڑتا ہے تو پھر روزے کی قضا فیسلٹی کو اویل کرتے ہوئے اگلے رمضان سے پہلے سردیوں میں بھی دے سکتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہوگا کہ گرمیوں کے چھوٹے ہوئے روزے ہیں تو اس کی قضا جو ہے وہ سردیوں میں نہیں دی جا سکتی، تو ایسی کوئی پابندی شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ ایک کریٹیکل ایشو ہے کہ اگر کوئی شخص روزے اتنے مؤخر کر دے کہ اگلا رمضان بھی آ جائے، اب ظاہر ہے اس رمضان کے بھی بعد پھر اس کو روزے کی قضا کرنی ہوگی، تو اس حوالے سے 2 صحابہ کے فتوے ملتے ہیں صحیح سند کے ساتھ۔ سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صفحہ نمبر 253 اور جلد نمبر 4 پہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ موجود ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص روزہ اتنا ڈیلے کر دے کہ اگلا رمضان آ جائے تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ بھی دے گا اور روزے کی قضا بھی کرے گا، یعنی اس کو ڈبل پینلٹی ہوگی کہ وہ یہ سال گزرنے کی وجہ سے ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، وہ آگے آ بھی جائے گا انشاءاللہ تعالی فدیہ، اور پھر ساتھ وہ روزے کی قضا بھی دے گا، اس کو ڈبل معاملہ کرنا ہوگا۔ اب یہ 2 صحابہ کے فتوے ہیں، ظاہر ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کے فتاوی جب مل جائیں اور احادیث میں کوئی ڈیٹیل موجود نہ ہو تو پھر انہی کو اڈاپٹ کیا جائے گا۔ میرے بھائیو، فدیہ کے اعتبار سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں یہ ڈسکس ہو چکا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، کہ وہ لوگ جو بڑی مشکل سے ہی روزہ رکھنے پر قدرت رکھتے ہیں وہ فدیہ دے دیں مساکین کو، ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلایا جائے۔ اسی کانٹیکس میں صحیح بخاری میں حدیث ہے انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 4507، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، یعنی اب روزہ ہی رکھنا ہوگا۔ بہرحال اس کے مقابلے پر سیدنا عبداللہ ابن عباس کا قول ہے جس پہ امت کا اتفاق ہوا ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق صحیح بخاری میں 4505، ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے کہ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِين، بلکہ یہ اجازت اس بوڑھے اور بوڑھیا کے لیے ہے جو بڑھاپے کی کمزوری کے باعث روزہ نہ رکھ سکیں، کہ وہ اپنے روزے کے بدلے فدیہ دے سکتی ہیں یا دے سکتا ہے ایک مسکین کو۔ اور اسی میں وہ دائمی مریض بھی شامل ہوں گے، چاہے جوان ہو لیکن ان کا مرض اس نوعیت کا ہے کہ ٹھیک ہونے کی امید نہیں ہے اور اس مرض میں وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو وہ بھی پھر ہمیشہ ہی ایک روزے کے بدلے ایک فدیہ دے لیا کریں۔ اور اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں تعلیقاً موجود ہے، اور یہ جتنی بھی روایتیں بخاری میں تعلیقاً آتی ہیں ان میں سے اکثر کی اسناد جو ہے المصنف ابن ابی شیبہ میں، اسی طریقے سے المصنف عبد الرزاق کے اندر اور سنن الکبریٰ البیہقی کے اندر، اور باقی کتابوں میں مل جاتی ہیں۔ بہرحال صحیح بخاری میں 4505 یہ ابن عباس کا جو قول ہے، اسی کی ہیڈنگ پہ تعلیقاً سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی 110 سال عمر ہوئی ہے، جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے یعنی 80 یا 90 پلس ہو گئے تھے، تو پھر وہ روزہ نہیں رکھا کرتے تھے، بلکہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا دیا کرتے تھے، ایک وقت کا روٹی اور گوشت کے ساتھ۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم کبھی بھی نیکی کے اعلیٰ درجے کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیز اپنے رب کے حضور قربان نہ کر دو۔ تو فدیہ کھلاتے ہوئے بھی یہ ذہن میں رکھا جائے کہ یہ نہیں ہے کہ خود جو ہے وہ گوشت کو کھانا کھاتا ہے تو اب وہ دال کے ساتھ کھانا کھلانا شروع کر دے یا اس سے بھی کوئی نیچے درجے کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرے مساکین کے فدیے کے طور پہ، تو اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے اور نہ اسلام اس کو پسند کرتا ہے۔ بلکہ جو عموماً کوئی کھانا کھاتا ہے، اگر کوئی غریب ہے وہ غریب کے لیول کا کھانا کھاتا ہے تو وہ اسی لیول کا کھانا
فدیے کے طور پہ مساکین کو دے سکتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر کوئی امیر شخص ہے تو جس لیول کا کھانا وہ خود کھاتا ہے تو اس کے بدلے کھانا کھلائے, یہ سب سے بہتر ہے. بہرحال اس پہ بھی اجماع ہے امت کا کہ اگر کوئی کھانا نہیں کھلا رہا تو اتنے کھانے کی جو مقدار ہے, اس کی جو قیمت بنتی ہے, وہ کسی مسکین کو دے دی جائے. اور خصوصاً میں تو اس میں مشورہ دوں گا کہ جو ہمارے مزدور طبقے کے لوگ ہیں یہ اکثر روزہ نہیں رکھتے. ظاہر ہے کہ اگر پورا دن یہ مزدوری کریں گے تو بیچارے کس طرح روزہ رکھ سکتے ہیں. بہرحال شریعت سے تو روزہ اس حوالے سے ان سے ساقط تو نہیں ہوگا. تو ایسے لوگ پھر عموماً جو ہے وہ رمضان میں ادھار اٹھا لیتے ہیں, یا اگر جنہوں نے روزہ رکھنا ہے, کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے کہ جو اتنا جس کو اللہ توفیق دیتا ہے. بہرحال اکثریت تو روزہ رکھتی نہیں ہے. اور یہ بھی مطلب پبلک میں بھی مشہور ہے کہ جی وہ عجیب و غریب قسم کے واقعات بنائے ہوئے ہیں. جی ایک گورا آ گیا, جی اس نے دیکھا ایک مزدور مزدوری کر رہا تھا, اس کو علیحدہ لے گیا, اس کو کہا تمہیں کوئی نہیں دیکھ رہا, پانی پی لو. تو اس نے کہا میں اللہ کے ڈر کی وجہ سے نہیں پیوں گا, میرا روزہ ہے. تو یہ ساری میرے بھائیوں یہ لطیفے ہیں اور یہ سارے واقعات ہیں. کوئی لاکھوں میں ایک شاید اس طرح کا ہو, ادروائز مزدوروں کی جو اکثریت ہے علا وجہ بصیرت 90% زیادہ مزدور جو ہے روزہ نہیں رکھتے, اور نہ وہ رکھ سکتے ہیں. کیسے رکھیں؟ تو ان کو پھر اس قسم کا فدیہ دے دیا جائے, یا کم از کم ان کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے, تاکہ وہ رمضان کے روزوں میں اپنے کام سے چھٹیاں کر کے تو کم از کم روزے تو رکھ سکیں. ادروائز تو ان کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا. تو اگر کسی کی زندگی موت کی کشمکش بن جائے اور وہ پھر اس صورتحال میں روزہ چھوڑ دے مزدوری کی وجہ سے, اور بعد میں پھر سردیوں میں روزے کو مؤخر کر لے, تو اجتہاداً میں سمجھتا ہوں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا کے تحت کوئی نہ کوئی گنجائش نکل آئے گی. لیکن یہ عمومی گنجائش نہیں ہوگی. اس کے رشتہ داروں کی, قریبی احباب کی, دوست یاروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کے لیے کوئی ایسا معاملہ کر دے کہ تاکہ وہ رمضان میں مزدوری نہ کرے اور اس کو 1 مہینے کا خرچہ ڈلوا دیا جائے تاکہ وہ اپنا جو ہے وہ روزے رکھ سکے. تو یہ زیادہ یعنی حقدار ہیں کہ ان کو مہینے کا راشن ڈلوا دیا جائے. اور یہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا 1 وقت کا, یہ تو کم از کم ڈیٹم لیول ہے. اگر آپ اس سے زیادہ بھی کھلانا چاہیں تو بہت اچھی بات ہے, 2 وقت کا, 3 وقت کا, جتنا بھی. 3 وقت کا تو خیر رمضان میں نہ کھلائیں, روزے ہی نہیں رکھے گا وہ. یعنی اس کے ایکویولنٹ آپ اس کو پیسہ دے دیں یا مال دے دیں کہ تاکہ وہ اپنا راشن پانی کے ساتھ معاملہ چلا سکے. بہرحال احناف کا اس میں موقف ہے کہ 2 وقت کا کھانا, تو میں سمجھتا ہوں یہ موقف ان کا غلط ہے, کیونکہ جو صحیح حدیث اس کو سپورٹیو ہے ہمارے موقف کو, وہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. میں نے پچھلی دفعہ بھی ڈسکس کی تھی روزے کی قضا اور کفارہ سے ریلیٹڈ جو ٹاپک تھا. اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق مشکات میں 2004 ہے اور بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. جو ایک شخص نے اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق کی وجہ سے روزہ توڑ لیا تھا, تو اس کے کفارے کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا یا تو ایک غلام آزاد کرو. اس نے کہا میں غلام نہیں آزاد کر سکتا, تو فرمایا 60 روزے رکھو. تو اس نے کہا میں 60 روزے بھی نہیں رکھ سکتا, تو فرمایا پھر 60 مساکین کو کھانا کھلا دو. پھر آنورڈ حدیث چلتی ہے. تو 60 روزوں کے بدلے 60 مساکین کو کھانا کھلانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. 120 مساکین کو نہیں فرمایا, اور نہ 60 مساکین کو 2 ٹائم کا کہا, بلکہ کہا یا 60 روزے رکھ لو یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اگر یہ عموم میں بات کی جائے گی کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو یا 60 لوگوں کو روٹی دے دو, یا عموماً ہمارے بھی جب کوئی فنکشن ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں جی ہم نے روٹی دینی ہے, تو 2 ٹائم کی تو کوئی نہیں روٹی دے رہا ہوتا, نہ شادی کے موقع کے اوپر نہ کسی اور موقع پہ 1 وقت کی روٹی دی جاتی ہے. یا اسی طریقے سے کوئی سرمنی جب سیلیبریٹ کی جاتی ہے تو کہا جاتا ہے جی ہم نے روٹی دینی ہے. تو روٹی کا مطلب تو کوئی بھی یہ نہیں لیتا کہ 2 ٹائم کی روٹی دینی ہے رشتہ داروں کو, 1 ٹائم کی دی جاتی ہے. یہ انڈرسٹوڈ ہے. تو 60 روزوں کے بدلے کہا گیا ہے 60 مساکین کو کھانا, تو ایک ہی وقت کا مسکین کا فدیہ جو ہے وہ ایکویولنٹ اس کے کافی ہے. تو آج 27 مئی 2017 ہے, کل انشاءاللہ تعالی پہلا روزہ ہوگا 28 مئی 2017 کو. تو آج کی ڈیٹ میں جو ایک عام نارمل کھانا ہے تقریباً پاکستانی 100 روپیہ 100 روپیز جو ہے وہ فدیہ بن جاتا ہے. اور جو ذرا اچھے لیول کا کھانا کھانے والے ہیں تو 150 200 بھی بن جاتا ہے. یہ ہر شخص نے خود ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ وہ کس لیول کا کھانا کھاتا ہے, اور اس لیول کا کھانا, بلکہ کھانا کھلانا زیادہ آسان ہوتا ہے, وہ سستا پڑ جاتا ہے. گھر میں اگر کھانا پکا ہوا ہو تو ایک مسکین کو کھانا اگر کھلایا جائے تو وہ 50 روپے سے بھی کم لاگت آئے گی. تو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے پیسے ہی دینے ہیں, سب سے بہتر تو یہ کہ کھانا کھلانا ہے. تو مسکین کو 1 وقت کا کھانا دے دیا جائے. یعنی غروب آفتاب کے بعد جو باقی گھر والوں کے لیے افطاری کا سامان بنا ہوا ہے اس میں سے ایک
افطاری جو ہے کسی غریب کو دے دیجیے، اور غریب سے مراد مولوی نہ لے لیجیے گا، مولوی بہت امیر ہے، اس کے پاس بہت کچھ آتا ہے، اپنے محلے میں کوئی غریب آدمی دیکھیں اور اس کو کھانا کھلا دیں. اور کئی ایسے روزہ دار بھی ہیں جو بڑے مشکل سے سحری اور افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے سحری کے وقت سحری بھجوا دیں، کبھی افطاری کے وقت افطاری بھجوا دیں، چاہے تو دونوں بھجوا دیں، 2 وقت کا دے دیں، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. اللہ تعالیٰ تو مطلب نیتوں کو دیکھتا ہے. بہرحال ڈیٹم لیول جو ہے وہ 1 وقت کا کھانا ہے. تو اگر کوئی 2 وقت کا کھانا دینا چاہتا ہے یا اس سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو بالکل اس کی اجازت ہے. تو اس میں کوئی قید نہیں ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی انگلینڈ کے اندر یا امریکہ کے اندر ہے تو وہ پاکستانی فدیہ نہیں دے گا، وہ اپنے اعتبار سے فدیہ دے گا. جس لیول کا کھانا وہ وہاں پر کھا رہا ہے، اگر اس کو 1 وقت کا کھانا جو ہے وہ $2 میں یا $3 میں یا $4 یا $5 میں یا پاؤنڈ میں پڑتا ہے تو وہ اسی ایکویلنٹ ہی جو ہے وہ فدیہ دے گا. یہ خود ڈیسائیڈ کرنا ہے انسان نے اپنے لیے. سب ٹاپک نمبر 5، کیا مسافر سفر کے دوران روزہ رکھ سکتا ہے؟ اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے؟ اس کانٹیکسٹ میں کل 5 صحیح الاسناد احادیث انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، اور مشکات میں اس کا نمبر ہے 2021، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے تو آپ نے ایک جگہ دیکھا کہ ایک ہجوم جمع ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہجوم کے قریب آئے تو دیکھا کہ ایک کوئی شخص ہے، ایک شخص، اس کے اوپر کافی لوگوں نے جو ہے وہ چھتری نما سایہ کیا ہوا ہے پورا، یعنی سمجھ لیں ایک ٹینٹ اٹھا کے رکھا ہوا ہے ایک بندے کے اوپر، کوئی امیر کو چودھری ٹائپ بندہ ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کو کیا ہوا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ اس نے اللہ کی رضا کی خاطر سفر میں روزہ رکھا ہوا ہے. روزہ انہیں رکھا تو مصیبت باقی نو پائی ہوئی ہے، باقی جڑے جناب وہ چھتری لے کے کھلوتے ہوئے نے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر فرمایا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے. یعنی اس قسم کی نیکی جس میں آپ لوگوں کو عذاب میں ڈال دیں، اور ساتھ آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو جناب جس کو کہتے ہیں وہ پیمپرنگ کر رہے ہیں، تو اس قسم کا روزہ رکھنا کوئی سفر میں نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو مصیبت میں ڈال دیں. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، مشکات میں 2019. سیدنا حمزہ بن عمر اسلمی کہتے ہیں کہ میں بہت زیادہ روزے رکھا کرتا تھا. میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں کثرت سے روزے رکھتا ہوں، کیا مجھے اجازت ہے کہ میں سفر میں بھی روزہ رکھ لیا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر چاہو تو رکھ لو اور اگر نہ چاہو تو نہ رکھو. یعنی سفر میں روزہ رکھنا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، کسی دوسرے کے لیے عذاب نہ بنا جائے. اور یہ نہ ہو کہ سفر کے دوران بار بار جناب آپ ایک آواز لگا رہے ہو کہ آئے آج تو میرا روزہ ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی کام نہ ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حضور بھی شکوہ کر رہے ہو. اس قسم کے معاملات نہ ہو تو آپ روزہ سفر میں رکھ سکتے ہیں. اور اس سفر میں بھی کوئی قید نہیں ہے. آج کل جو بعض علماء اس طرف بھی جاتے ہیں، نہیں جی آج کل تو سفر بڑا آسان ہے، ٹرین کا سفر ہے، ایئر کنڈیشن ہے، جہاز کا ہے، سفر میں بڑی آسانی ہے، تو آج کل روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے. بھائی شریعت کا حکم نہیں کوئی بدل سکتا. سفر آج بھی سفر ہی ہے. جہاز تک جانے کے لیے جو تردد کرنا پڑتا ہے، پھر جہاز کے اندر پھر بہرحال سفر ایک تھکاوٹ والا معاملہ تو کر ہی دیتا ہے، یہ اجازت موجود ہے. اسی طریقے سے جو رمضان کے اندر عمرے کے لیے جاتے ہیں وہ بیچارے بھی یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید اب ہم چونکہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں تو ہم نے لازمی روزہ رکھنا ہے ورنہ تو ہمارا عمرہ نہیں ہوگا. تو ایسا معاملہ نہیں ہے. عمرے کے لیے جو جا رہا ہے اگر اس کے اوقات ایسے بن رہے ہیں کہ وہاں پہ اتنی گرمی ہے تو وہ سفر میں روزہ چھوڑ دے. اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ وہاں پر پہنچتے ہی جا کے اس نے عمرہ کرنا ہے، چاہے 3 دن بعد عمرہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک مطلب اس اعتبار سے ترغیب دلائی ہے کہ وہ اس کے لیے احرام کی پابندیاں زیادہ دیر نہ برداشت کرنا پڑے. ورنہ ظاہر ہے 3 دن بعد اگر آپ عمرہ کریں گے 3 دن تک احرام کی پابندیاں ان کا خیال رکھنا پڑے گا کہ وہ بال نہیں نوچنا، ناخن نہیں کاٹنا اور باقی پابندیاں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ مکے میں فوراً پہنچتے ہی عمرہ کر لیا جائے. اس کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ جاتے ہی ہفے تفے جو جناب کوئی حالت ہی نہیں، جا کے چوتھے چکر بے ہوش ہوئے ڈگے پہ وہ تھے متافج، یہ بھی کوئی نہیں ہے. آرام سے جا کے اگر کسی ایسے وقت میں پہنچے آرام سے آپ اپنی نیند پوری کریں، اگلے دن جا کے بے شک جا کے عمرہ کر لیں، تو اس میں کوئی قدغن نہیں ہے. اسی طریقے سے سفر کے لیے عمرے کی حالت میں جائیں تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی گناہ کی کام نہیں ہے، بلکہ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے 2029. اسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حمزہ بن عمر اسلمی
اس میں الفاظ ہے کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا میں گناہگار تو نہیں ہوں گا سفر میں روزہ رکھ کر؟ جس طرح ہمارے یہ حنفی بھائی کہتے ہیں کہ جی سفر میں اگر کسی نے پوری نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار ہو جائے گا کیونکہ اس نے اللہ کی آسانی سے نفع نہیں اٹھایا. بھائی آپ سورہ النساء پڑھ کے دیکھ لیں, اس کا تو سٹارٹ ہی اس سے ہوتا ہے جہاں پہ وہ 101 102 آیات آتی ہیں سورہ النساء کی کہ اگر کوئی تم میں سے سفر پہ ہو تو کوئی حرج نہیں اگر نماز کو قصر کر لے. وہ تو فرضیت کے انداز میں ہے ہی نہیں ہے بلکہ ایک ریلیکسیشن کے انداز میں ہے کہ کوئی حرج نہیں اگر تم نماز قصر کر لو. تو وہ نماز سفر میں پوری پڑھ سکتے ہیں. سیدہ عائشہ سے بھی ثابت ہے, آج میں حدیث بتا دوں گا, بخاری مسلم میں موجود ہے, حضرت عثمان غنی سے بھی, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی سنن دارقطنی میں صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ نے سفر میں پورے فرض بھی پڑھے ہیں, عموماً قصر پڑھے ہیں. تو دونوں طرح اجازت ہے. یہاں پر بھی صحیح مسلم مشکات میں 2029 ان صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں سفر میں روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہوں اور میں روزہ رکھ لیتا ہوں میں گناہگار تو نہیں ہوں گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں, بلکہ وہ تو اللہ کی طرف سے ایک رخصت ہے, جو چاہے لے لے اور جو نہ لے تو اس پر کچھ گناہ نہیں. یعنی سفر میں روزہ چھوڑنے کی رخصت اگر کوئی لے لے تو یہ اللہ کی طرف سے رخصت ہے, اچھا ہے, اور اگر کوئی نہیں لیتا تو اس پہ کوئی گناہ نہیں. اسی طریقے سے سفر میں جو نماز اگر کوئی قصر کر لے تو ٹھیک ہے, اگر کوئی نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. اور میرا موقف اس میں یہ ہے احادیث کی روشنی میں کہ اگر سفر آسان ہو تو رمضان مبارک کے روزے سفر میں رکھ لینے چاہیے. میں اپنی آپ کو مثال دیتا ہوں, میں ہر رمضان میں کم از کم 8 روزے تو چھوڑ سکتا ہوں سفر کی وجہ سے, کیونکہ مجھے اسلام آباد منڈے والے دن اسلام آباد جانا ہوتا ہے, جمعے کو واپس آنا ہوتا ہے. تو یہ مہینے میں 4 منڈے اور 4 جمعے تو بنیں گے, آلموسٹ 8 روزے تو میرے بھی رمضان کے چھوٹ جائیں سفر کی وجہ سے. لیکن یہ 8 روزے جب بعد میں رکھنے پڑیں گے جبکہ رمضان کا ماحول بھی نہیں بنا ہوتا تو یہ 8 روزے جو ہیں یہ سمجھ لیں 80 کے برابر ہو جاتے ہیں. تو اگر سفر آسان ہے اور آپ روزہ رکھ سکتے ہیں, کوئی مشکل نہیں ہے کہ ارلی ان دا مارننگ نکل جائیں یا ایئر کنڈیشن گاڑی میں نکل جائیں. اور میں تو عموماً پبلک ٹرانسپورٹ میں ہی سفر کرتا ہوں, تو فجر کے فوراً بعد نکل جائیں اور اسی طریقے سے شام کے وقت بھی اس کو مینج کر لیں تو اس میں آسانی ہے. اور روزہ رکھ لینے میں ہی ہمارے لیے بہتری ہے, کیونکہ بعد میں اس کا جو مؤخر کرنے والا معاملہ ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. بہرحال اگر کوئی کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اور اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے سنن نسائی کے اندر 1457 صحیح سند کے ساتھ ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئی اور راستے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں روزہ چھوڑ دیا, میں نے روزہ رکھ لیا. تو میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان, آپ نے نماز قصر کی اور میں نے نماز پوری پڑھی, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ چھوڑ دیا اور میں نے روزہ رکھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بہت ہی احسن اور اچھا کام کیا ہے. اگر کسی میں ہمت ہے تو بہت جرت والا کام ہے, اپریشیٹیبل ہے, بشرطے کہ وہ کیس نہ ہو جو میں نے پہلے ڈسکس کیا ہے کہ باقیوں کو مصیبت ڈالی ہے کہ لوگ چھتری لے کے کھڑے ہوئے ہیں, اس کیس میں تو گناہگار ہوگا. لیکن اگر کوئی شخص انڈیویجولی کوئی ہمت رکھتا ہے تو آپ فرمائے احسنتی یا عائشہ وما عاب علیہ, اے عائشہ تو نے بڑا اچھا کام کیا اور مجھ پہ بھی اس معاملے میں کوئی قدغن نہیں ہے کہ جو میں نے روزہ جو ہے وہ چھوڑ دیا, اس پہ میرے پہ بھی کوئی گرفت نہیں ہے, یہ آسانی کو جو میں نے اویل کیا نماز قصر پڑھنے کی. تو یہ وہ حدیث ہے. اور اسی کانٹیکسٹ میں سنن دارقطنی میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح سند کے ساتھ کہ آپ نے بھی سفر کے اندر جو ہے وہ نماز پوری ادا کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سفر میں روزہ رکھنا بھی ثابت ہے, میں پچھلی دفعہ ڈسکس بھی کر چکا. تیسری حدیث صحیح مسلم سے ہے مشکات میں 2020 نمبر. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ 16 رمضان المبارک کو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں جہاد کے لیے گئے تو کچھ اصحاب نے روزہ رکھا ہوا تھا سفر میں اور کچھ نے نہیں رکھا تھا. جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے نہ رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی اور جنہوں نے نہیں رکھا تھا انہوں نے رکھنے والوں کو کوئی ملامت نہیں کی. یہاں تو الٹ ہوتا ہے, جو رکھ لے گا دوسروں کو جناب وہ پھر کہے گا جناب اٹے کٹے ہو کے روزہ رکھ سکتے سو کیوں نہیں رکھا,
اور اگر کوئی مولوی ٹائپ ہوگا جس کو مسئلہ پتا ہوگا اور اس نے روزہ نہیں رکھا ہوگا تو وہ رکھنے والوں کو ٹانٹ کر رہا ہوگا کہ جناب تجھے یہ جڑا اللہ دی فیسلٹی تو فائدہ نہیں چکا ہے. جو کچھ یہ حنفیوں نے یہ پراپوگنڈا کیا ہوتا ہے کہ نہیں جی لازمی واجب ہے قصر کرنا ہے اور روزہ چھوڑنا ہے. واجب نہیں ہے, یہ ایک آپشن ہے. اگر وہ اویل کر لیتا ہے ٹھیک, نہیں کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں. چوتھی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2022. انس ابن مالک کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہم سفر میں شریک تھے. کچھ لوگ روزے سے تھے اور کچھ لوگوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. یعنی اصحاب میں کوئی اس میں اختلاف نہیں تھا, جس کی مرضی رکھ لے جس کی مرضی نہ رکھے. سخت گرم دن تھا. ایک جگہ ہم نے پڑاؤ کیا تو روزہ دار نڈھال ہو کر گر پڑے, جبکہ وہ اصحاب جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا انہوں نے خیمے لگائے اور سواریوں کے لیے پانی کا اور روزہ داروں کے لیے روزے کی افطاری کا اہتمام ان اصحاب نے کیا جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ظاہر ہے وہ طاقت میں تھے, انہوں نے خیمے لگائے, باقی تو ڈگ پہ کمزوری دی وجہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے لوگ اجر لے گئے. یعنی جنہوں نے سفر میں روزہ نہیں رکھا ہوا تھا وہ روزہ رکھنے والوں سے بھی بڑھ کے اجر لے گئے. کس طریقے سے؟ ایک تو انہوں نے فیسلٹی سے فائدہ اٹھایا, دوسرا جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا وہ کمزور حالت میں تھے, ان کے حصے کا کام بھی کیا, تیسرا ان کی افطاری کا بندوبست بھی کیا. وہ آگے حدیث بھی آ جائے گی, اگر کسی نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کیا تو اس کو بھی ثواب مل جائے گا. تو یہ تینوں اعتبار سے انہوں نے زیادہ اجر کما لیا. پانچویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 2023. ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینے سے مکہ کے لیے جب روانہ ہوئے تو مقام عصفان پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی منگوا کر ہاتھوں کو یوں بلند کیا اور پیالہ اسی طریقے سے پبلکلی اٹھا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی جو ہے وہ نوش فرما کے عصر کے وقت میں, صحیح مسلم میں موجود ہے, کہ روزہ اپنا توڑ دیا, افطار کر لیا. اور ساتھ ابن عباس کہتے ہیں کہ سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ بھی لیتے تھے اور چھوڑ بھی دیا کرتے تھے. اور اسی کا ایک طریق صحیح مسلم میں ہے, مشکات میں 2024 اور 2027, کہ فتح مکہ کے موقع پر یہ ایک ایسا موقع آیا کہ ظاہر صحابہ جہاد کے لیے جا رہے تھے, عین ممکن تھا کہ وہاں پر لڑائی بھی ہو جاتی, تو کمزور آدمی تو لڑائی نہیں لڑ سکتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ کمزوری ہے اصحاب پہ اور آپ پہ خود بھی, تو عصر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر پبلکلی یوں بلند کیا اور اپنا روزہ توڑ لیا. یہ اثر آپ حنفیوں والی اثر نہ سمجھیے گا کہ پیچھے 1-1.5 گھنٹے ہی رہ گیا ہے. یہ اثر وہ ہے جو کم از کم افطار میں ابھی 2 سے 2.5 گھنٹے پڑے ہوئے ہیں, اور ظاہر کریٹیکل وقت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزے کو توڑ دیا, اور ظاہر اعلانیہ اس لیے کیا کہ باقی اصحاب بھی روزہ توڑ دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا ابھی بھی کچھ لوگ ہیں جنہوں نے روزہ نہیں توڑا. تو اس حدیث کے مسلم شریف کے الفاظ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور آپ نے فرمایا وہ نافرمان لوگ ہیں, وہ نافرمان لوگ ہیں, 2 دفعہ فرمایا, جنہوں نے میرے اس طریقے پہ چلتے ہوئے اپنا روزہ نہیں توڑا. جنہوں نے نہیں توڑا وہ نافرمان ہے, اور توڑنے والے تابع فرمان ہیں. کیونکہ اب کریٹیکل سچویشن تھی, جنگ ہو سکتی تھی, اب نڈھال لوگوں نے تو پھر جا کے گر ہی جانا تھا, لڑنا کیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. اس سے یہ بات بھی پتہ چلی کہ اگر کوئی شخص ہمت کر کے سفر میں روزہ رکھ لے اور بعد میں اسے احساس ہو کہ میں تو روزہ نہیں نبھا سکتا, تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے. اس پہ کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا, صرف اس کے بدلے ایک روزہ قضا کرنا ہوگا, کوئی کفارہ بھی نہیں ادا کرنا ہوگا. خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روزہ توڑ دیا. تو کتنی آسانی والا معاملہ ہو گیا اس واقعے کی وجہ سے کہ اگر کسی شخص نے ہمت کر کے روزہ رکھا سفر میں کہ میں نبھا لوں گا, اور بعد میں اسے احساس ہوا, تو اب یہ نہ وہ سوچے کہ یار میں نے اگر روزہ توڑ دیا تو مجھے 60 روزے رکھنے پڑیں گے. نہیں, بلکہ سنت ہے. کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی شخص روزہ توڑ لیتا ہے سفر میں, عام حالت میں بھی اگر کوئی شخص روزہ نہیں نبھا سک رہا اور زندگی موت کی کشمکش بن گئی ہے اس کے لیے, تو وہ بھی روزہ مریض کے طور پر توڑ سکتا ہے. بعد میں وہ اس روزے کی قضا دے لے گا, ایک روزے کے بدلے ایک روزہ. اور یہ بھی ضمن مجھے یاد آ گیا, یہ روزہ توڑنے کا جو کفارہ ہے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا, یہ صرف فرض روزے کا ہے. نفلی روزہ اگر کوئی توڑتا ہے تو نہ اس کی قضا ہے اور نہ کفارہ ہے, چونکہ ہے ہی نفلی عبادت تھی. یہ حنفی کہتے ہیں جی اب نفلی عبادت اگر کوئی توڑ دے تو وہ پھر اس پہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ پورا کرے. تو یہ بالکل غلط بات ہے. جو چیز خود ہی نفلی ہے وہ واجب کیسے ہو سکتی ہے؟ الا یہ کہ کوئی منت کا معاملہ ہو, وہ الگ ہے. تو اگر نفلی روزہ کوئی جان بوجھ کے توڑے کسی بھی طریقے سے, تو اس کے بدلے روزہ کوئی نہیں ہے.
بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، میں آگے ڈسکس بھی کروں گا۔ تو ان احادیث کی روشنی میں کل 3 رزلٹ نکلے۔ نمبر 1، سفر میں روزہ رکھنا زبردستی کوئی بہادری نہیں ہے، ہاں اگر کوئی رکھنا چاہتا ہے تو وہ رکھ لے، اس میں کوئی گناہ والا معاملہ نہیں، کسی اور کو تکلیف نہ دے۔ نمبر 2، اگر کوئی روزہ رکھ لے، جس طرح آج کل آسانی ہے روزہ رکھنے کے اعتبار سے سفر میں، تو وہ اپریشیٹیبل بھی ہے، اور اگر اس کو بعد میں احساس ہو جائے کہ میں نبھا نہیں پا رہا تو وہ روزہ توڑ بھی سکتا ہے۔ اور نمبر 3، اگر دوران سفر کسی کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہو جائے اور وہ روزہ توڑ دے تو اس پہ کوئی کفارہ بھی نہیں ہے، صرف روزے کے بدلے ایک روزہ رکھے گا، اور وہ بھی اگر فرض روزہ توڑا اس کی قضا ہوگی، نفلی کی قضا نہیں ہے، اور گناہگار بھی نہیں ہوگا، بلکہ یہ سنت ہے۔ صحیح مسلم کے ریفرنس سے میں بیان کر چکا، بخاری میں بھی آیا ہے، مشکات میں 2023 2024 اور 2027 احادیث ہم ڈسکس کر چکے ہیں الحمدللہ۔